بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی یہ بہت ہی پیاری ویڈیو میرے وہ بہنوں کے لیے اور میرے وہ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہی اہم ہونے والی ہیں جو میری پیاری بہنیں جلدی ہی صاف کے گھر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنی ننند سے، دیورانی سے، جیٹھانی سے اور سسر سے جلدی ہی علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو وہ میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد اپنے سسرال والوں کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر پائے گی۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ نے ایک ہی دن ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ صبح کو اس وظیفے کو ادا کریں گے تو شام ہونے سے پہلے ہی آپ میری پیاری بہنوں کو خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی میرا پیارا بھائی اگر اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتا ہے، اپنے سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے حصہ مل جائے اور حصے کو ملنے کے بعد میں اپنا ذاتی گھر لے سکوں، یا سسرال والوں سے الگ ہو کر میں اپنا ذاتی گھر لے سکوں۔ اگر میری پیاری بہنوں کی اور میرے پیارے بھائیوں کی یہی نیت ہے، اگر ان کی جائز نیت ہے، تو انشاءاللہ ان کو علیحدہ گھر بھی مل جائے گا، ان کو حصہ بھی مل جائے گا، اور میری پیاری بہنوں کو بھی سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ادا کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ کسی کے سامنے بھی عرض نہیں فرمانا۔ آپ نے جب اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے رب العالمین پر پختہ یقین رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کا پختہ یقین ہوگا تو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ جلدی ہی قبول منظور ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب آپ اس وظیفے کو آگے سے آگے ذرا شیئر بھی کریں گے تو آپ کو اس سے ثواب ملے گا، اور ثواب کی نیت سے بھی رب العالمین آپ کی ہر دعائیں قبول منظور کرنا شروع کر دیں گے۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفہ تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس کے لیے ادا کرنا ہے، اور آپ نے کس وقت اس وظیفے کو ادا کرنا ہے جس کی دولت آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے اس وظیفے سے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ نے یہ وظیفہ آپ غور سے سننا ہے۔ اب آپ کو میں وظیفے کی ہر ترتیب بتانے والا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ ایک ہی دن ادا کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ جمعرات کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے تنہائی کی عالم میں بیٹھ کر اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے صبح فجر کی نماز ادا کر لی تو پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے تنہائی کی عالم میں۔ میرے پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس بھی لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنے سامنے ایک گلاس پانی کا بھی لے کر رکھ لیا تو پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے، کس کے لیے ادا کرنا ہے، اور آپ یہ وظیفہ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ علیحدگی حاصل کر لیں اپنے سسرال والوں سے۔ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں رکھتے ہوئے ہی اس وظیفے کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ ساز سے جلدی ہی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہی ہیں، اور آپ نے یہ بھی اپنی نیت میں رکھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن ہی ادا کریں گی۔ اللہ رب العالمین کی غیبانہ مدد حاصل کرنے کے لیے میں اس وظیفے کو ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یہاں پر آپ کا ذہن و گمان بھی بن جائے گا، اور پھر آپ نے درود ابراہیمی کا کثرت سے ورد کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 313 مرتبہ
اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ سب سے پہلے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے اور آپ کا تلفظ پھر غلط نہ ہو جائے۔ 313 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت پڑھنی ہے جس کو سورہ یاسین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کو صرف اور صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے، لیکن اس ترتیب سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے جب سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے قرآن مجید سے دیکھتے ہوئے ہی سورہ یاسین کا پہلا الفاظ جو ہے وہ یاسین ہے۔ آپ نے جب یاسین پڑھنا ہے تو یاسین کو آپ نے 13 مرتبہ دہرانا ہے۔ 13 مرتبہ آپ نے ایسے دہرانا ہے جیسے میں آپ کو پھر بتانے والا ہوں۔ جیسے کہ سورہ یاسین کا پہلا نام یاسین ہے، آپ نے یاسین پڑھ کر ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر دوبارہ آپ نے ایک مرتبہ یاسین پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے یاسین پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 13 بار جو ہے وہ یاسین بھی پڑھ لینی ہے، یعنی کہ آپ نے یاسین کا نام بھی پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 13 مرتبہ ہی درمیان میں جب آپ یاسین کو پڑھیں تو درمیان میں آپ نے درود ابراہیمی کو بھی 13 مرتبہ ہی آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ کا 13 مرتبہ یاسین کا تلفظ بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا درود ابراہیمی بھی 13 مرتبہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے اگلی جو صورت ہے وہ آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ صرف اور صرف جو یاسین کا الفاظ تھا اس پر ہی آپ نے یہ جو معاملات ہے آپ نے بیان اپنے فرمانے ہیں، اور پھر ہی انشاءاللہ کی ہر دعا قبول منظور ہوگی۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو آپ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہی ہیں، اور میں اپنے جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرما رہی ہوں۔ کسی کا بھی ذہن و گمان میں آپ کے جو ہے وہ وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، برے خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ آپ نے پاک دل سے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور پھر جو آپ کے سامنے ایک گلاس پانی کا پڑا ہوگا، ایک گلاس پانی کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ 11 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ نے پھر 3 سانسوں میں اس پانی کو پی لینا ہے۔ اگر میرے پیارا بھائی اس وظیفے کو ادا کر رہا ہے تو وہ اپنی بیگم کو ہوئی ہوئے پانی پلائے، اور اگر میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو خود اپنے لیے ادا کر رہی ہے تو وہ میری پیاری بہنیں اسی جگہ پر بیٹھ کر اس پانی کو 3 سانسوں میں پی کر اپنے وظیفے کو مکمل جو ہے وہ ختم کر دے، اور پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے رونا بھی ہے، گڑگڑانا بھی ہے، اپنے مقصد کا تعین بھی بیان فرمانا ہے، آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرمانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول منظور بھی ہوگی اور رب العالمین آپ سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اگر ابھی تک اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔